اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے حابیل اور قابیل۔ دوستو، دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے اور سب سے پہلا مقتول کون ہے؟ کیا اس قاتل کے حصے میں دنیا میں جہاں پر بھی قتل ہوتا ہے اس کے حصے میں اس کا گناہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ دوستو، میرا آج کا موضوع اسی پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بائی کے ساتھ بہن بائی پیدا ہوتے تھے، دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی جو پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اقلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے قربانی کرنا، پس قبول کی گئی ایک کی ان 2 میں سے، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے، اگر ہاتھ بڑھائے تو میری تاکہ قتل کرے تو مجھ پر بھی، میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں سے، اور یہی سزا ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بائی کے قتل کرنے پر، پس ہو گیا خسارہ والوں سے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نیش کے چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ نیش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کورید کر گھڑا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا، اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر نیش چھپا دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا جو کوریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنی بائی کی۔ قابیل بولا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بائی کی، پس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارتگاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ روز ازل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اس میں سے 40 سال دے دیے۔ موت کے وقت بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لی تھی۔ اسی پر فیصلہ ہوا، 960 برس کی عمر پوری کی۔ ابن سعد اور حاکم اور دوسرے محدثین نے ابی بن کعب سے، اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی، اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو وہاں دعا منظور ہوتی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں اور فرشتوں کے نازل ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی، تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے واسطے خوشبو مرکب کی، بہشت کی خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا، اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا، چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو وہنہ کہتے ہیں۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی، مینا کی مسجد خیف میں دفن کیے، اور آپ کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی اور قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا، اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ ابو الشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ کی کنیت دنیا میں آب البشر سے ہے اور قیامت میں آبو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ قیامت میں کسی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوگی بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے، ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ اور بہقی نے دلائل النبوت میں حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم علیہ السلام کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم اور توقیر کی خاطر، اور حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جدہ میں ہے اور آپ کی قبر مینا کی مسجد خیف میں ہے۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت آدم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو واقعات ہوئے تھے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا تھا، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میرا یہ چینل اسلامک چینل ہے، میں اس میں اسلامی بیانات، اس میں وظیفے شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان واقعات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے
کسی کو کوئی اسلامی معلومات مل جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔